گنبد خضرا کے اوپر ایک خوبصورت ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گنبد خضرا مسجد نبوی کے عظیم الشان سبز گنبد کو عربی لغت میں قبۃ الخضرا، انگریزی میں گرین ڈوم اور اردو میں سبز گنبد کے نام سے جانا جاتا ہے، جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبور ہائے مبارکہ کے عین اوپر واقع ہے۔ یہ گنبد اپنی قدامت کے باوجود اپنی خوشنمائی اور اپنے منفرد انداز تعمیر کے سبب اسلامی فن تعمیر کا انوکھا شاہکار ہے۔ گنبد خضرا مسلمانوں کے لیے باعث عقیدت و احترام ہے۔ قبر پر گنبد کی تاریخ مملوک سلطنت سیف الدین کلاؤن کے دور تک پہنچتی ہے، جنہوں نے اسے 678 ہجری میں تعمیر کروایا۔ گنبد کی اصل ساخت میں لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ روایات کے مطابق تقریباً 700 سال تک قبر انور پر کوئی عمارت نہیں تھی۔ پھر 678 ہجری میں منصور بن کلاؤن صالحی بادشاہ مصر نے کمال احمد بن برہان عبدالقوی کے مشورے سے لکڑی کا ایک جنگلہ بنوایا اور اسے حجرے کی چھت پر لگا دیا اور اس کا نام قبہ رزاق پڑ گیا۔ پھر ملک الناصر حسن بن محمد کلاؤن نے اور اس کے بعد 765 ہجری میں ملک الاشرف شبان بن حسین بن محمد نے اس میں تعمیری اضافے کیے۔ 1483 میں کالے پتھر سے نیا گنبد بنا کر اس پر سفید رنگ کروایا گیا۔ اس کو گنبد بیضا یعنی سفید گنبد کہا جانے لگا۔ 1572 میں انتہائی حسین گنبد بنایا گیا اور اس کو رنگ برنگے پتھروں سے سجایا گیا۔ اب اس کا ایک رنگ نہ رہا۔ 1818 میں ترک عثمانی سلطنت کے زمانے میں اثر نو اس کی تعمیر کی گئی اور اس پر سبز رنگ کیا گیا، جو قبۃ الخضرا یعنی سبز گنبد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد اب تک کسی نے اس میں رد و بدل نہیں کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کو تاریخی پس منظر کے تناظر میں دیکھا جائے تو سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا اور ان کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہنوں کے قریب ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ حجرہ مٹی کی اینٹوں اور کھجور کے پتوں سے بنوایا گیا تھا اور اس کی دیوار چھوٹی تھی۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیوار کو پہلے سے اونچا کرا دیا۔ خلیفہ دوم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے اصرار کرتے ہوئے اجازت دے دی۔ اس سے قبل وہ خود وہاں دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجرے میں اپنے اور تینوں قبور کے درمیان دیوار تعمیر کروا دی۔ اس دیوار نے حجرہ نبوی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، شمالی حصہ ام المومنین کے رہنے کے لیے اور جنوبی حصہ قبور کے لیے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گر گئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے جا کر معائنہ کیا تو دیکھا کہ دیوار کا سقوط قبروں پر ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں ظاہر ہو رہے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سے پوری دیوار کو مربع شکل کے کالے پتھروں سے تعمیر کروایا، جو خانہ کعبہ کے پتھروں سے مشابہت رکھتے تھے۔ تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے، جو 600 برس سے زیادہ پرانا ہے۔ داخل ہونے کے بعد ہی سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے، جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا تخت ہے اور اس کے عقب میں ان کی محراب ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں سلاطین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے 3 کی تحائف کو رکھا جاتا تھا۔ اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے توپکاپی محل پہنچایا گیا، جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ حجرے کے اندر مغرب کی سمت سے بائیں جانب روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبد العزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اعتراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔
قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ محققین کے مطابق 91 ہجری سے لے کر 5 شوال 881 ہجری تک حجرہ نبوی میں کوئی داخل نہیں ہوا، یہاں تک کہ شمالی اور مشرقی دیواروں میں شدید دراڑیں پڑ گئیں اور دونوں دیواریں منہدم ہو گئیں، جس کے نتیجے میں حجرہ نبوی ظاہر ہو گیا۔ حجرے کے اندر تاریخ اسلام کے ایک نامور امام، فقیہ اور تاریخ دان نور الدین سمہودی کے سوا کوئی داخل نہ ہوا۔ 1700 برس گزر جانے کے بعد حجرہ نبوی میں داخل ہونے والی واحد شخصیت السمہودی نے ہی اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی شبنمی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ تاریخ دان الہاشمی کے مطابق ایک کھڑکی کا اضافہ کیا گیا اور پھر اس کے بعد سے آج تک ان دیواروں کی بندش ہے۔ 1881 ہجری میں دونوں دیواروں میں ایک تیسری دیوار کا اضافہ کیا گیا اور وہ حجرہ نبوی میں آخری داخلہ تھا۔ سب سے پہلے 668 ہجری میں جس شخصیت نے حجرے کی جالیاں تعمیر کروائیں وہ مملوک سلطنت کا پہلا نامور حکمراں رکن الدین بیبرس تھا۔ اس نے دیواروں کے چاروں طرف فولادی جالیوں کو نصب کروایا۔ یہ فولادی جالیاں 13 رمضان 886 ہجری کو حرم نبوی میں دوسری آگ لگنے کے واقعے سے پہلے تک موجود رہا۔ اس کے بعد پرانے جال کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ 88 ہجری میں سنہری جالیاں نصب کی گئیں۔